میں بات صحابہ کی نہیں کر رہا، میں بات منافقین کی کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب سپیکر آن کریں، قادری صاحب تے صحابہ دی گستاخی کر کے، میں بات کر رہا ہوں منافقین کی، جنہوں نے وردی صحابہ کی پہنی ہوئی تھی، اندر سے منافق تھے۔ میرے مصطفیٰ کے وہ صحابہ جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے، وہ صحابہ جہاں قدم بھی رکھتے ہیں نا، ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ صحبت ماننے کی دلیل نہیں ہوتی۔ اگر صحبت ماننے کی دلیل ہوتی تو کوئی حضور کی صحبت میں رہ کے منافق نہ ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رشتہ داری ماننے کی دلیل، وہ رشتہ داری بڑی چیز ہے جی، رشتہ داری بڑی چیز ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، وہ بیٹے سے بڑھ کے ہے کوئی رشتہ؟ بولیں یار، قرآن کہتا ہے انہ لیس من اہلک۔ اس نے نوح علیہ السلام کو اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا، تو نبی کا بیٹا ہو کر بھی جہنمی۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، بے شمار نبی گزرے ہیں جن کی بیویوں کی اللہ نے مذمت کی ہے، ان پر گرفت کی ہے۔ لوط علیہ السلام کی بھی بیوی تھی، اس نے اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا، نبی کی بیوی ہو کر بھی جہنمی۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے ہو، فضل کرے تے بخشے جاون، اساں ورگے منہ کالے ہو، بین ہو بہیدر جنت نہیں ہوں لبسی، کیا سورے کیا سالے ہو۔ شریعت میں ماننا کام آتا ہے، رشتہ داریاں کام نہیں آتی۔ تو ماننا کس طرح ہے؟ ماننا اس طرح ہے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا ہے۔ تجھے اہل بیت سے بڑھ کر نہ کچھ دکھائی دے نہ سجائی دے، تجھے نظر آئیں اہل بیت کی عظمتیں، نظر آئیں ان کی رفتیں، نظر آئیں۔ جب اہل بیت کو چھوڑ کر باقی ہر ایک سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے، جب اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ نہیں کر لیتا، وہ تبرہ گالم گلوچ کو نہیں کہتے، تبرہ کا معنی ہوتا ہے دفع کرنا، وہ تعلق توڑ دینا یار، یعنی یہ کوئی ماننا نہیں۔ اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے، اہل بیت کے دشمنوں کے بھی ترانے۔ درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، ایک کوئی پاسا رکھ لے ہیرے، یا کھیڑے یا رانجا، یا اہل بیت کے در کے منگتے بن جاؤ، یا اہل بیت کے دشمنوں کے سنگ ہو جاؤ۔ سچا محب اور ماننے والا وہی ہے جو اہل بیت اطہار کے ساتھ جڑ جائے۔ درود پاک پڑھے۔ ایک قرآن اور حدیث ایک نکتہ سمجھانا ہے آپ سے ہاتھ جوڑ کے، اور اجازت۔ قرآن مجید فرقان حمید کی معروف آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک جو اللہ کا دین ہے نا، وہ دین اسلام ہے۔ کس کا دین؟ مولوی صاحب کا؟ جی کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ کا جو دین ہے وہ کون سا ہے؟ دین اسلام۔ اور فرمایا ایمان والو، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی آدھے نہیں، پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وقت بڑا محدود ہے، میں جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں۔ اس کے اوپر الگ سے بھی ایک میری کتاب ہے، 350 اسی حدیث کے میں نے الگ الگ طرق جمع کیے۔ افضلیت صاحب الرایا فی الحدیث الولایا، یہ کتاب کا نام ہے۔ 350 طرق میں نے اسی حدیث کے الگ الگ جمع کیے، پھر اس کی سند پہ گفتگو کی ہے، اس کے رجال پہ گفتگو کی ہے، خارجیت اور ناسبیت کے اوپر میں نے کیٹو بہار گرا دیا ہے۔ اسی کے ذیل میں میں ایک حدیث دینا چاہتا ہوں جو آپ کو ادھوری سنائی جاتی ہے، من کنت مولا فہذا علی المولا، یہ ادھوری بات ہے، میں پوری سنانے لگا۔ امام طبرانی معجم الاوسط میں لے کے آئے، اہل سنت کے سر کا تاج ہیں، جلد نمبر 2، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2505۔
امام ابن ابی شیبہ حدیث کی دنیا کی سب سے بڑی کتاب وہ المصنف میں لے کے آئے ہیں، اہل سنت پوری سیاستہ کے استاد امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں 22,993 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے، جو شیخین کے شیخ ہیں۔ ہمارے ہاں امام بخاری کو اور امام مسلم کو کہتے ہیں شیخین، اور امام احمد بن حنبل شیخین کے شیخ ہیں۔ حدیث کی دنیا کی اس سے بڑی میرے پاس کتاب کوئی نہیں، وہ اس کو لے کے آئے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں کتب اہل سنت میں 350 اہل سنت کی میں کتب دیتا ہوں جس میں یہ حدیث موجود ہے۔ ذرا توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے، میں ذرا سمری دے رہا ہوں آپ کو، آپ سب جانتے ہیں۔ اصل ٹاپک پہ آنے لگا ہوں، سارا غدیر کا مقام آ گیا، ممبر بھی سج گیا، مولا علی علیہ السلام بھی ممبر کے اوپر آ گئے، حضور علیہ السلام بھی آ گئے، سارے صحابہ مہاجرین بھی انصار بھی، بڑے چھوٹے دائیں بائیں سارے آ کے جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے پہلا سوال کیا، پہلا سوالات راؤنڈ اباؤٹ کمپینین آف دی ہولی پرافٹ، سوالات صحابہ نظروں کے سامنے، زندگی بھر کی ساری کمائی نظروں کے سامنے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے صحابہ سے پوچھا کس بات کی شہادت دیتے ہو، کس بات کی گواہی دیتے ہو، بما تشہدون، کس بات کی گواہی دیتے ہو، کس بات کی شہادت دیتے ہو؟ سارے صحابہ نے عرض کی نشہد اللہ الہ الا اللہ، یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی پہلی گواہی آ گئی لا الہ الا اللہ، بولو یار لا الہ، یعنی اللہ کی توحید کی گواہی صحابہ نے دے دی۔ اگر اللہ ہی کافی ہوتا، بچوں سے میرا خطاب نہیں یار، اگر آپ بھی نہ سمجھے تو سمجھے گا کون؟ اگر اللہ ہی کافی ہوتا ہے، اللہ کافی والے ہو، تو اللہ کی توحید کی گواہی تو صحابہ نے دے دی تھی۔ حضور فرما دیتے بھائی ٹھیک ہے، تمہارا دین بھی کامل ہو گیا، ایمان بھی کامل ہو گیا، اللہ کو تم نے الہ مان لیا نہ۔ دوسرا سوال پھر آ گیا، میرے آقا نے فرمایا دوسری بھی دیتے ہیں کیا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، بولو یار۔ یعنی توحید کی گواہی بھی آ گئی، رسالت کی گواہی بھی آ گئی۔ میں سیدھا کلمہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سیدھا یار، دو گواہی آ گئی، کلمہ میں نے سیدھا کر دیا۔ پہلی گواہی آ گئی لا الہ الا اللہ کی، دوسری آ گئی محمد رسول اللہ کی۔ پہلی گواہی آ گئی توحید کی، دوسری آ گئی رسالت کی۔ اگر دونوں گواہیاں کافی ہوتی، میں نے ایسے کھول کے دکھانا ہے آپ کو، 350 کتب اہل سنت، کوئی اپنے بڑوں کو قبروں سے بھی نکال کے لے آئے گا، کوئی مائی کا لال میری کئی ہوئی بات کو رد نہیں کر سکے گا۔ دو گواہیاں اگر کافی ہوتی، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی کافی ہوتا، تو حضور فرماتے بھائی ٹھیک ہے، تم اللہ کے دین میں داخل بھی ہو گئے، تمہارا ایمان بھی کامل ہو گیا، میری رسالت کی بھی گواہی دے دی، اللہ کی توحید کی بھی دے دی۔ نہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی سے صرف شرک جاتا ہے، نہیں سمجھے؟ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ کی جب آپ عبادت کرتے ہیں تو کسی شخصیت، کسی پرسنالٹی کو آپ اللہ کی عبادت میں ساتھ شریک کر لیں، تو یہ عمل کو کہتے ہیں شرک، اور ایسا کرنے والا جو فاعل ہے وہ بن جاتا ہے مشرک۔ تو جب آپ نے کہہ دیا لا الہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، الا اللہ، کوئی اللہ کے سوا الہ ہی نہیں، تو شرک تو گیا نا، بولو یار۔ پتہ چلا جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے شرک کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ سے حضرت جی شرک گیا، لیکن کفر تھا، نہیں سمجھے یار؟ مجھے ایک بات بتائیں، عیسائی اللہ کو نہیں مانتے؟ بولے تو لا الہ الا اللہ کا تو وہ بھی قائل ہیں، وہ ہندو بھی لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، سکھ بھی لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، یہودی بھی لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں،
تو وہ مومن تو نہیں نا جی. اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ سے شرک گیا, کفر تھا. جب محمد اور رسول اللہ کی گواہی دی تو کفر بھی گیا. یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک گیا, محمد اور رسول اللہ کی گواہی سے کفر گیا, لیکن نفاق ابھی بھی تھا. منافقت تھی یار. منافقت نہ لا الہ الا اللہ سے گئی, منافقت نہ محمد اور رسول اللہ سے گئی, بلکہ شیعہ سنی دونوں گھروں کی کتابیں دیتا ہوں. قبر میں 3 سوال ہیں. کتنے؟ 3 سوال. شیعہ سنی دونوں گھروں کی کتابیں. پہلا, من ربوں کا, تیرا رب کون ہے؟ مرنے والے نے کہہ دیا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. اللہ کو پہچان لیا کہ نہیں؟ بولیں. اگر قبر کے امتحان میں اللہ کی معرفت سے جان چھوڑ جاتی, نہیں سمجھے, تو اللہ کو تو پہچان لیا. فرشتے کہتے بھئی موجاں کر, تو نے اللہ کو پہچان لیا. جواب آیا یا نہیں آیا؟ دوسرا سوال پھر آ گیا, ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہہ دیا دین اسلام, میرا دین اسلام ہے. دونوں سوال ہو چکے. کتنے؟ دونوں. جواب آیا یا نہیں آیا؟ فیصلہ ہی کوئی نہیں. یہ دونوں تھے اختیاری. اب آ گیا کمپلسری, اب آ گیا حتمی, اب آ گیا لازمی, اب آ گیا فیصلہ کن. اب فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا رجل محمد و فی روایت و آل محمد. اب تیسرا سوال فرشتے پوچھ رہے ہیں, او مار کے آنے والے, بتا محمد اور آل محمد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. اور ذرا غور کریں, ذرا غور کریں, یہ مضارع کا صیغہ ہے. فرشتے یہ نہیں پوچھ رہے قبر میں اب کیا کہتا ہے محمد اور آل محمد پہ. نہیں یار, جب دنیا میں تقریریں کرتا تھا تو بتا محمد اور آل محمد کو اپنے جیسا کہتا تھا کہ کائنات سے اعلیٰ کہتا تھا. جب کتابیں لکھتا تھا تو بتا محمد اور آل محمد کی تنقیص کرتا تھا, ان کی عظمتوں کو منیمائز کرتا تھا, یا ساری کائنات سے اعلیٰ کہتا تھا؟ قبر کی چھوڑ, وہ دنیا کی بتا. اگر تیسرے سوال کا جواب آ گیا میرے دوستو, تو پھر قبر کے امتحان میں کامیابی ہے. جب میں پڑھتا تھا تو سال میں 3 امتحان ہوتے تھے. پہلے کو کہتے تھے ششماہی, دوسرے کو نماہی, اور تیسرے کو کہتے تھے سالانہ اینول کمپلسری. اگر کوئی بچہ ششماہی میں بھی پاس ہو جاتا, نماہی میں بھی پاس ہو جاتا, اینول میں فیل ہوتا تو فیل. پہلے 2 تھے ایمئی, پہلے 2 تھے اختیاری, پہلے تھے میرٹ چیک کرنے کے لیے, قابلیت چیک کرنے کے لیے, کمپلسری, حتمی, فیصلہ کن. اینول وہ سالانہ تھا, اس میں پاس تو پاس, اس میں فیل تو فیل. حضرات لا الہ الا اللہ کی گواہی سے نہ دین کامل ہوا نہ ایمان مکمل ہوا. محمد رسول اللہ کی گواہی سے نہ دین کامل ہوا نہ ایمان مکمل ہوا. لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک کا خاتمہ ہو گیا. محمد رسول اللہ کی گواہی سے کفر کا خاتمہ ہو گیا. میرے آقا تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ, آمینہ کے لال, پاک سیدہ کے بابا, علی المرتضیٰ کے بھائی, حسنین کے نانا, میرے آقا فرماتے ہیں اور اگر شرک کو خاتمہ کر لیا, کفر کا خاتمہ کر لیا, اگر منافقت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو, اگر منافقت کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہو, منافقت کو بگانا چاہتے ہو, تو جو تیسری کمپلسری گواہی ہے, جو تیسری حتمی گواہی ہے, جو تیسری فیصلہ کن گواہی ہے, جو تیسری کمپلسری گواہی ہے, تیسری گواہی علی ولی اللہ کی بھی دینی پڑے گی. اب نہ لڑائی نہ جھگڑا, میں کلمہ سیدھا کرنے لگا. اہل سنت کی 350 کتابیں دی ہیں, کلمہ سیدھا کرنے لگا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. بولو یار, میں کلمہ سیدھا کر رہا ہوں. 3 گواہیاں ہو گئی. بولو حضرت جی
मौलवी जी ये शिया दा कलमा नहीं। मौलवी जी अगर यही कलमा अहले सुन्नत की दर्जनों कुतुब से यही कलमा जन्नत के मरकजी दरवाजे पर लिखा दिखा दूं तो मान लेगा? अगर यही कलमा अल्लाह के अर्श के पायों पे लिखा दिखा दूं तो मान लेगा? अगर यही कलमा जन्नत के पत्ते पत्ते पे लिखा दिखा दूं मौलवी तो मान लेगा? ओए होए होए, बड़ी खास बात दे रहा हूं। अच्छा बड़ी खास बात दे रहा हूं। जब तीनों गवाहियां ले ली मेरे और आपके प्यारे आका ने, जबरील अमीन आ गए। इमाम जलालुद्दीन सियूती की दुर्र मंसूर पढ़ के देख ले। इमाम सियूती पता कौन है? अहले सुन्नत के सर का ताज, मुफस्सिर भी मुहद्दिस भी, और जिनको 73 मरतबा 73 टाइम्स 73 मरतबा जिनको जागते हुए ताजदार कायनात की ज़ियारत हुई। वो दुर्र मंसूर में जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 53 में ये रवायत लेके आए। खतीब बगदादी अहले सुन्नत के सर का ताज तरीह बगदाद में जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 125 में ये हदीस लेके आए। इमाम इब्ने असाकिर अपनी तारीख दमिश्क अल कबीर में जिल्द नंबर 45 सफ़ा नंबर 6